ڈھول ڈمکے سے، گانے باجے سے محفل میلاد نہیں جچتی، جلوس نہیں جچتے۔ جلوس درود و سلام کے ترانوں کے ساتھ، اللہ کی تکبیر و حضور کی رسالت کے نعروں کے ساتھ جچتے ہیں۔ اس لیے اس عادت کو بھی کوشش کریں ختم کرنے کی، یہ بہت کبھی عادت ہے۔ ہم پیارے آقا کے پیارے جلوس میں وہی عمل کریں جس سے حضور کو اذیت ہوتی ہو۔ اس سے بڑی ناانصافی والی کون سی بات ہے؟ اس سے بڑی حضور کو اذیت دینے والی کون سی بات ہے کہ حضور کی محفل میں حضور کا نام لے کر حضور کے عشق میں وہی کام کریں جس سے حضور نے منع کیا ہے۔ اس لیے ہمارا ان باجوں کے ساتھ، ان ڈولوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ عمومی طور پہ آپ کو پتہ ہے یہ چادر بھی نکالتے ہیں مزاروں کے لیے، اور اس میں بھی ڈول کا کوئی تصور نہیں ہے۔ چادر ڈالنے کے متعلق علماء نے لکھا ہے وہ مستحسن ہے، کوئی ڈال لے تو اس میں حرج نہیں سمجھتے، لیکن ڈول باجے اور اس کے اندر پیسے جمع کرنا اور اس طریقے سے یہ ایک جلوس نما چیز لے کے جانا، اس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور مزاروں کے جو متولی ہیں ان کو بھی خیال کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں پر بھنگ چرس کے جو اڈے بنے ہوئے ہیں نا ان سے اپنی جان چھڑائیں۔ اس سے مزار والے کو بھی اذیت ہوتی ہے اور مخلوق کو بھی اذیت ہوتی ہے۔ ہمارا کون سا مزار ہے یہ دیکھ لیں، ہمارے دیہات میں بھی جو مزار ہے وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے۔ الگ الگ لوگوں نے ٹھیلے لگائے ہوئے ہیں، وہاں آگ جلا کے تاپ رہے ہوتے ہیں سردیوں میں، اور بھنگے چرسیوں کی ہماجگاہ بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ ان کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میلوں کا شریعت کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ عرس کا تصور ہمیں شریعت نے دیا ہے کہ کسی بزرگ کی ولادت کے دن یا وفات کے دن آپ دعائے خیر کے لیے، تلاوت قرآن کریم کے لیے، اس کی روح کے صالح ثواب کے لیے جمع ہوں، یہ ہے عرس۔ اور میلے کا تصور تو ہندو مت سے آیا ہے، اس کا خالص ہندوانہ تعلق ہے۔ اس کا ہندو جو ہیں وہ اپنے بتوں کے نام پر میلے لگایا کرتے تھے۔ آپ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا کہ ان کی قوم بھی میلے لگاتی تھی، اور کہا کہ وہ جی ہمارا میلہ ہے، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ ستاروں کی طرف دیکھے، انی سقیم، اور میں بیمار ہوں، مجھے دل کی بیماری مرض لگ گیا ہے، میں تمہیں چاہتا ہوں کہ تم ان نحوستوں سے نکلو، اور تم مجھے انہی کی دعوت دے رہے ہو۔ یہ بیماری حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیان کی تھی۔ آپ ظاہری طور پہ تندرست توانا تھے، فرمایا میں تمہیں ان میلوں ٹھیلوں سے بچاتا ہوں اور تم انہی کی طرف مجھے دعوت دے رہے ہو کہ آؤ جی بتوں کے نام پر میلہ منائیں۔ اور پھر آپ نے سارے بت توڑ بھی دیے تھے، اور ان کو جواب دینے کے لیے کلاڑا بڑے بت کے گلے میں ڈال دیا۔ جب وہ آئے انہوں نے کہا جی بت کس نے توڑے ہیں؟ کس نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ ابراہیم ہے، وہ ایک نوجوان ہے، اسی کی طرف اشارہ جاتا ہے۔ جب آپ کو بلایا گیا تو آپ نے فرمایا پوچھو ان سے، یہ بڑے کے گلے کے اندر کلاڑا ہے، ان کا یہ بول نہیں سکتے۔ تو آپ نے فرمایا جب یہ بول نہیں سکتے تو تمہاری فریاد کیسے سن سکتے ہیں، تمہاری باتیں کیسے سن سکتے ہیں؟ ان کے پاس تو خود اختیار نہیں ہے۔ اس لیے ان مسائل کو سمجھنا سیکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو عرس کا تصور اسلام میں ہے، میلوں ٹھیلوں کا تصور نہیں ہے کہ آپ دکانداریاں وہاں پر چمکائیں۔ مزار کے نام پر دکانداریاں چمکائی جاتی ہیں نا، کسی نے مٹھائی کی دکان لگائی ہوئی ہے، کسی نے جلیبیوں کی دکان لگائی ہوئی ہے، یہ میلہ ہو رہا ہے جی۔ یہ عرس کا تصور اسلام نے دیا ہے۔ اسلام نے جو خالص عرس کا تصور دیا ہے وہ یہی ہے کہ کسی بزرگ کے یوم وفات یا یوم ولادت پر آپ نے قرآن خوانی کے لیے جمع ہونا ہے، دعائے خیر اور صالح ثواب کے لیے جمع ہونا ہے، اور پھر مردوں کے لیے الگ انتظام ہو، خواتین کے لیے الگ انتظام ہو۔ ہماری عمومی طور پہ مزاروں میں گل مل ہوتا ہے سارا۔ آپ مسجد نبوی میں جا کے دیکھ لیں، مجھے تو اللہ نے زیارت کا شرف بخشا ہے۔ 2017 میں اپریل کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں گیا تھا، تو الحمدللہ وہاں پر دیکھیں عورتوں کا الگ انتظام ہے، مردوں کا الگ انتظام ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ آج بھی مسجد کے اندر موجود ہے۔ عورتیں آتی ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، ان کا حصہ ہی الگ کر دیا ہے، مخصوص کر دیا ہے ان کا حصہ۔ تو یہی طریقہ کار ہمیں باقی جگہوں پر بھی ملنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے مسجد نبوی کے اندر تو یہ طریقہ ہو، اور ہمارے یہاں باقی معاملات کے اندر، شادی بیاہوں کے اندر یا باقی چیزوں کے اندر یہ کھلم کھلا جو مرضی ہم کرتے رہیں۔ اللہ نے ایک عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، اس لیے ان چیزوں کو، بے پردگی کے معاملات کو بھی ہم نے سمجھنا ہے۔ یہ مسئلہ میں نے اس لیے ڈسکس کیا ہے کہ لاہور کے اندر، اب اسلام آباد اور کراچی کے اندر عورتیں بھی جلوس نکالتی ہیں۔ ہمیں عورتوں کے جلوس نکالنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نکالیں عورتیں، 100 بسم اللہ، لیکن با پردہ ہو کے جلوس نکالیں۔ پیارے آقا کا ذکر خیر کرنا ہے تو اس رستے سے جائیں جس رستے میں رکاوٹیں کم ہیں، جس رستے میں رش کم ہوتا ہے، یا حکومت سے، وہاں کی انتظامیہ سے مدد لے لیا کریں اس حوالے سے۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا جلوس میں، محفل میلاد میں ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک نوری پوری بابا جی ہیں ادھر گجرا والا میں، وہ بھی اللہ نے ایک آزمائشی فتنہ بنا دیا لوگوں کے لیے۔ وہ گالیاں نکالتا ہے اور ساتھ کہتا ہے دمال نہ ڈالنے والا کا فلاں فلاں، ساتھ گالیاں نکالتا ہے، اور پھر عورتیں بھی دمال ڈالتی ہیں، مرد بھی دمال ڈالتے ہیں۔
اس قوم کو تو جدھر لگائیں گے لگ جائے گا، کیونکہ نہ اس نے قرآن پڑھا ہے، نہ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث پڑھی ہے، اس نے میلاد منایا ہے، میلاد میں وہ نعرے بازی دیکھی ہے اور اس کے بعد اپنے آپ کو اسی رویے میں اور اسی رنگ میں رنگ لیا ہے۔ اس نے نہیں دیکھا کہ پیارے آقا جن کا میلاد منا رہے ہیں ان کا اصل دیا ہوا سبق کیا ہے۔ وہ بیٹیوں کے ساتھ وراثت کے اندر وہی سلوک ہو رہا ہے جو پہلے ہوتا تھا۔ کون دیتا ہے بیٹیوں کو وراثت جی؟ جس کی 100 ایکڑ زمین ہے نا، وہ کہتا ہے قرآن کے ساتھ ہی شادی کرتے ہیں۔ یہ آئے دن ہم پڑھتے رہتے ہیں، سندھ کے اندر، بلوچستان میں، یہ پچھلے دنوں بھی اسی طرح ہی ہوا ہے، ایک باندر کے ساتھ شادی کر دی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ 450 ایکڑ اس بندے کی زمین تھی، بلوچستان کا وہ رہنے والا ہے۔ اس وڈیرے نے اپنی زمین اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تاکہ بٹوارا نہ ہو، داماد کو بیٹی کو حصہ نہ دینا پڑے، اس نے کہا بیٹی کا نکاح ہی نہیں میں نے کرنا۔ بندر کے ساتھ نکاح کر دیا۔ ہوتا ہے جی بندر کے ساتھ نکاح؟ یہ تو ہم تانے دیتے تھے اہل مغرب کو کہ یہ تمہاری تہذیب ہے بیٹیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ یہ معاملات کرنا، اور یہ تمہاری تہذیب ہے کہ عورت جو ہے وہ جانور کے ساتھ اپنا تعلق رکھے۔ وہی تعلق ہم نے نہیں شروع کر دیا۔ پھر قرآن کو ہم نے کتنی تاکید دی جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی برکت سے ہمیں ملا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے سنا ہوگا بیٹیوں کے نکاح ہوتے ہوئے قرآن کے ساتھ وڈیرے اسی طرح کیا کرتے تھے۔ سندھ اور بلوچستان میں یہ لعنت آج بھی موجود ہے۔ جس بندے کی 100 ایکڑ سے زیادہ زمین ہے مالیت والی، وہ اپنی وراثت کو بچانے کے لیے یہ کوشش، یہ نہیں سوچتا کہ میرے 4 بیٹے ہیں ان کا نکاح بھی نہ کروں۔ بیٹوں کا نکاح کرتے ہیں، ان کے یہاں دعائیں ہوتی ہیں کہ بیٹوں کے یہاں بھی آگے بیٹے ہی پیدا ہوں۔ بیٹیوں سے اتنی نفرت جتنی اہل عرب کیا کرتے تھے۔ پیارے آقا کے میلاد میں 1 ارب روپیہ خرچ کرتے ہیں بلوچستان والے اور سندھ والے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ کوئی اجاڈ لوگ ہیں، وہ اس پہ دولت خرچ نہیں کرتے۔ کراچی کے اندر ایسے ایسے وڈیروں کی بڑے بڑے ہوٹل ہیں جہاں پر 4 مہینے لائٹنگ رہتی ہے، اور لوگوں نے حساب لگایا کہ جتنی لائٹنگ ہوئی نا، اتنا اگر بجلی کا بل بنائے نا تو کروڑ روپیہ بل بنتا ہے۔ اتنی لائٹنگ کرتے ہیں، وہ اتنی دولت خرچ کرتے ہیں، لیکن آگے جو سبق حاصل کرنا تھا وہ نہیں کیا۔ بس لائٹنگ کی ہے، میلاد منایا ہے، 10 لاکھ روپے والے نعت خواں بلا لیے ہیں، 2 4 لاکھ روپے لینے والے تقریر کرنے والے علماء بلا لیے ہیں، لیکن جو حاصل کرنے والی چیز تھی وہ حاصل نہیں کی، جو سمجھنے والی چیز تھی وہ نہیں سمجھی۔ پیارے آقا کے نام پہ جمعے ہیں لیکن ان کے سبق کو، دیے ہوئے سبق کو، پیغام کو پیچھے کر دیا ہے۔ تو ہم نے میلاد بھی منانا ہے اور میلاد والے آقا کے پیغام پر بھی عمل کرنا ہے۔ اگر پیغام پر عمل نہ کیا تو کچھ حاصل نہیں ہوا، آپ نے صرف نام ہی لیا ہے، عمل تو ان کا احکامات پر کیا نہیں ہے۔ نام تو مدینہ منورہ کے نبی علیہ السلام کے مخالفین عبداللہ بن ابی اور اس کے جماعت کے باقی لوگ بھی لیتے تھے، جن کو قرآن نے منافق کہا ہے۔ نام لینے سے بات نہیں بنتی، اصل بات بنتی ہے دل کو تبدیل کرنے سے، عادات کو تبدیل کرنے سے۔ تو بیٹیوں کے ساتھ وہ رویہ آج بھی ہم نے روا رکھا ہوا ہے۔ ان کی تعلیم و تربیت میں فرق سمجھا جاتا ہے، ان کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا، اگر وہ بحیثیت بیوی ہو تو ظلم و ستم کیا جاتا ہے۔ 2 طبقے آج بھی معاشرے میں بہت زیادہ پس رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو میلاد میں بڑھ چڑھ کے خرچ کرتے ہیں، باقی معاملات میں جہاں نمود و نمائش کی بات ہو بڑھ چڑھ کے خرچ کرتے ہیں، اور بیویاں آتی ہیں جی خرچ پورا نہیں دیتے، معاملات زندگی صحیح نہیں چل رہے، لباس خرید کر نہیں دیتے، تانے مارتے ہیں، فلاں کے گھر فلاں ہو گیا تو کیوں ہوا ہے اس کا سوال مجھ سے کر رہے ہیں۔ 2 طبقے ہیں جو خاص کر پس رہے ہیں آج بھی ہمارے معاشرے میں، بیویاں اور والدین۔ والدین کے ساتھ پھر بھی شرم و شرمی کچھ نہ کچھ خیال کر ہی لیتے ہیں، لیکن بیوی کا معاملہ کیونکہ بالکل ہی پرسنل ہوتا ہے، اس میں کسی کو انوالو کرنا بھی بندہ نامناسب سمجھتا ہے، اور کسی کا انوالو ہونا بھی بندے کو پسند نہیں ہوتا، اس لیے جو چاہے سلوک کرتے پھرتے ہیں۔ تو میلاد والے آقا کی بدولت بیویوں کے ساتھ وہ سلوک کریں جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سیدہ خدیجہ اور سیدہ عائشہ الصدیقہ کو دیا ہے۔